انڈین والی سائڈ تو بند ہے. میں تھوڑی میڈیا رائی ہندوستان کی سرکار نو یہ اپیل کرنا چاہنا, یہ بےنتی کرنا چاہنا کہ جڑے اس دھرتی کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں کا یہ بنیادی حق ہے. کیونکہ کسی بھی دیکھو اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں, اسی بہت گھٹ گنتی کے ہیں, لیکن میں پوری دنیا کو ہمیشہ چیلنج کرتا کہ اسی اپنے مذہبی عقیدے کے نال اتنے رہ بھی رہے ہیں, اور سارے گرودوارے کے جڑے فنکشنل گرودوارے نے انہوں کی تسی سدھار دیکھ لو, انہوں کی حالت دیکھ لو, پوری دنیا کے کسی گرودوارے نال کمپیئر بھی کر سکتے ہو. تو میں یہ گزارش کرنا چاہنا کہ جڑے اتنے کے لوگ بیٹھے ہیں کوریڈور پہلے کھولنا چاہیے سی, لیکن کم از کم گرو نانک دیو جی کے پرکاش دیہڑے کے اتنے کرتارپور صاحب کا کوریڈور اتوں وہی دوبارہ شروعات ہو جائے. پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی ساری سرکار اویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اسی زیرو لائن کے اتنے انہوں کا نگاہ سواگت کریں گے, اور جو بھی سہولیات ہیں اسی ڈے 1 تو 5000 بندے کا روز ارینج کر کے بیٹھتے ہیں, لنگر دا ہوئے رہن سہن دا ہوئے. لیکن ہندوستان کی سرکار کی جڑی ہٹ درمی ہے وہ سارے اور مزید برداشت نہیں ہوئے گی. اور میں اتوں کے سکھان بھی اتوں کی جڑیاں سنستھاواں نے, شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی ہے, بی بی جاگیر کور جی نو, سنگھ صاحب گیانی ہرپریت سنگھ جی جڑے اکال تخت صاحب کے جتھےدار نے, جنیاں بھی سنستھاواں نے اور دیشاں ودیشاں میں جڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا پریشر ہندوستان کی سرکار تے پان. کیونکہ جڑا لانگا جس مقصد واسطے کھولیا سی وہ مقصد سی کہ گرو دا سکھ روز کرتارپور صاحب نت مستک ہوئے اتنے ماتھا ٹیکے. لیکن اگر ہندوستان کی سرکار رکاوٹ بن رہی ہے تو میں بےنتی کروں گا کہ جتھے پاکستان کی سرکار نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے, ایک 9 مہینے کے شارٹ ٹائم کے وہ سانو تحفہ دیتا ہے, کوئی بڑے بندہ مظاہرہ کرے. میں ایک بار پھر سارے دوستوں کا دھنیواد کرنا ہاں, اور اسی کوشش کریں گے کہ ننکانہ صاحب کا جڑا ایونٹ ہے یہ پوری دنیا واسطے ایک مثال بنے. السلام علیکم, واحگرو جی کا خالصہ, واحگرو جی کی فتح. ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں رانا شاہد صاحب, وہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی طور پہ حکومت پاکستان اور خاص کر ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اور ہمارے ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عامر احمد صاحب کی خصوصی ہدایات کے اوپر ہم نے کوآرڈینیشن میٹنگز, یہ جو بابا گرو نانک صاحب کا جو برتھ ڈے سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہم نے ان کا جو ہے وہ انعقاد کیا. جو ہماری پاکستان سکھ پربندھک کمیٹی ہے اس کے بھی ہم نے 2 اجلاس کیے تاکہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے آنے والے مہمان ہیں پاکستان کے اندر ان کا ہم اچھے طریقے سے خیر مقدم کریں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم ویلکم کریں. اس سلسلے میں ہم نے مختلف جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان تمام کے آفیسر صاحبان سے, ان کے آفیشل سے ہم نے بڑی کلوز کوآرڈینیشن کی, جس کا خاص طور پہ ہمارے مذہبی امور کے جو منسٹر صاحب ہیں ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اور ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ڈاکٹر عامر احمد صاحب, ان کی ہدایات کے اوپر ہم نے تمام آپس میں اپنی جتنی بھی کوآرڈینیشن ہے وہ مکمل کر لی ہے. اور جتنے بھی انتظامات ہیں اور ارینجمنٹس ہیں جتنے بھی گرودوارا صاحبان میں, وہ سارے کے سارے ہماری طرف سے مکمل. ابھی ہمارے جتنے باہر سے مہمان آنے والے ہیں جو خاص طور پہ انڈیا سے آ رہے ہیں وہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہیں. اس کے علاوہ باقی ممالک سے تقریباً 1500 سے لے کے 1700 کے قریب ہیں, اور ہمارے جو سکھ بھائی جو لوکل ہیں وہ 15000 سے لے کے 17000 کے قریب ہیں. ہم نے ان تمام کے ارینجمنٹس بڑے اچھے طریقے سے مکمل کر لیے ہیں, اور ان کی ٹرانسپورٹیشن, ان کی لاڈجنگ, بورڈنگ, ایوری تھنگ جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس سلسلے میں ہماری جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے بڑی خصوصی توجہ دی, خاص طور پہ جو کووڈ-19 کے سلسلے میں NCOC کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے DG صاحب اور ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے بھی خصوصی اجلاس کیا اور تمام پاکستان سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائی, اور اس میں تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ہدایات جاری کی کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی, اور جتنی فیسیلیٹیشنز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی وہ تمام کے تمام ایکسٹینڈ کی جائے گی
جتنے بھی ہمارے جو گیسٹ آ رہے ہیں خاص طور پہ اس بڑے مقدس فریضہ کو جو ہے ادا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں پہ جو لوکل ہماری جو کمیٹی ہے پاکستان سکھ پربندھک کمیٹی جو ہے اس کا ایک اور اجلاس ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہوگا, اور اس میں مزید ہم جتنے بھی ہمارے مہمان ہوں گے ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ مزید جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں, جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اور جو ان کے ایشوز ہیں اور کنسرنس ہیں وہ ہم انشاءاللہ ننکانہ صاحب کے اوپر ہی وہیں پہ انسٹیٹیوٹ جا کے ہم اس کو ایڈریس کریں گے. خصوصی طور پہ ہمارا جو کرتارپور کوریڈور ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کے بعد وہ بند پڑا ہوا تھا, لیکن ہماری جو وفاقی حکومت ہے, ہمارے جو وزیر صاحب ہیں ڈاکٹر احمد صاحب ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جو ادھر کے سی ای او ہے بریگیڈیئر لطیف صاحب, انہوں نے بڑی خصوصی وہاں پہ کوششیں کی ہیں, بڑی انہوں نے دیر رات محنت کی ہے وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, سو دیٹ ہم جتنے بھی مہمان ہیں ان کو ہم مایوس نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی آئیں, ننکانہ صاحب بھی آئیں, وہ کرتارپور بھی جائیں, وہ حسن عبداللہ پنجہ صاحب بھی جائیں, اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ہماری طرف سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہی ہماری حکومت کا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ. میں گزارش کروں گا جناب محمد لطیف صاحب جو سی او ہے کرتارپور, وہ بھی اس میں گائڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بریفنگ تو آپ کو ہو گئی ہے. انشاءاللہ 49 لوگوں نے جب آنا ہے 20 تاریخ کو وہاں پہ آنا ہے, ایک جتھے نے نشان صاحب نے, اور اس کے بعد 25 تاریخ کو جو مین جتھا آئے گا 3000 کا, ان کے لیے تمام انتظامات ہم نے وہاں پہ کر لیے ہیں, ان کی رہائش کے, بورڈنگ لاجنگ کے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کے. تو اس سلسلے میں ڈی سی صاحب بھی تشریف لائی ہوئی ہیں, انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وہاں پہ میٹنگ ہوگی. پہلے بھی یہ بہت اچھا وہاں پہ انتظام کرتی ہیں جو سول حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, ہر لحاظ سے, چاہے وہ سیکورٹی کا ہو, چاہے وہ ہیلتھ کا ہو, ہر لحاظ سے ان کے ارینجمنٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم بہت اچھا ایک ارینجمنٹ کریں گے ان مہمانوں کی ریسیپشنز کے لیے. تو بہت شکریہ. بس آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ایونٹ کی میڈیا کوریج ہے کرتارپور کے لحاظ سے واسطے سے کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بردر, آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ.